أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي خلقنا لعبادته الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والذي جعلنا من الباقين في أضاء المظلوم والحمد لله الذي جعلنا من المنتظرين لظهور حجته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين الذي سمي بالسماء برحمة وفي الأرضين بعبد القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الله الحكيم في الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. بزرگان محترم اور نوجوانان عزیز، آج محرم کی 2 تاریخ سورہ یوسف کی یہ آیت ہے جس کو ان مجالس کے لیے سرنامہ کلام قرار دے رہا ہوں، اور اس آیت کے ذیل میں جس موضوع کو عنوان قرار دیا جا رہا ہے وہ ہے دعوت الہی اور کربلا۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کروں، خصوصاً ان راتوں میں جس کی صبح عاشور ہے، آپ نے اور ہم نے اپنے آپ کو کم از کم ظہور کے لیے اتنا ضرور آمادہ کرنا ہے کہ اب امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے یہ عہد کرنا ہے، یہ وعدہ کرنا ہے تو اس میں بہت گفتگو، اور آگے چل کر اگر کہیں موقع ملا تو اس پہ گفتگو ہوگی کہ صاحب العصر سے کیا کیا عہد و پیمان کرنا ہے، اور پھر فقط عہد و پیمان نہیں کرنا بلکہ اس عہد و پیمان کو وفا بھی کرنا ہے۔ لیکن آج جو اس مجلس کا تبرک سمجھیے جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے، میں آپ سے صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے صاحب العصر سے یہ عہد کرنا ہے کہ اب اس کے بعد جب بھی
حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام پہ صلوات پڑھوں گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وعجل فرجہم کہنا کوئی عادت ہے، یہ عادت نہیں ہے۔ ہر دفعہ جب آپ ایک دفعہ عجل فرجہم کہتے ہیں تو ایک قدم آپ ظہور سے خود قریب ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ عجل فرجہم کہتے ہیں، اور اس کا کتنا ثواب ہے یا کتنی اس میں انسان کو توجہ حاصل ہوتی ہے۔ حاجات کے جو سلسلے میں لوگ آ کر سوال کرتے ہیں کہ یہ مشکل ہے کیا کریں، یہ مشکل ہے کہ کیا کریں، یہ اولاد نہیں ہوتی کیا کریں، یہ رزق کی تنگی ہے یہ کیا کریں، بیماری ہے کیا کریں، سب کے لیے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے حل بتائے ہیں۔ علماء نے بہت ساری چیزیں ذکر کی ہیں۔ زیادہ انسان مشکل میں گرفتار ہو جاتا ہے تو جب اس کو جو کہو وہ کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ تو یہ جو کہو وہ کرنے کو تیار ہوتا ہے، یہ مرحلہ کب آتا ہے؟ جب انسان واقعاً خود کو مشکل میں سمجھے، جب وہ یہ سمجھے کہ وہ مشکل میں گرفتار ہو گیا ہے، مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے، پھر وہ کیا ڈھونڈ رہا ہوتا ہے؟ وہ سہارا ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کوئی ایک ایسی چیز مل جائے جو اس کی مشکل کو حل کر دے۔ اپنے ہی میرے بیڈ روم میں اگر کوئی چھوٹا سا سکہ بھی گم ہو جائے جس کی میرے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، لیکن جب تک نہ مل جائے، جب تک انسان پریشان رہتا ہے۔ کوئی چھوٹی سی چیز ہے ادھر ادھر ہو گئی ہے، انسان جب تک وہ مل نہ جائے، فطرت انسانی یہ ہے کہ جب تک مل نہ جائے تب تک پریشان رہتا ہے۔ آپ کو مجھے اندازہ ہے جس کی جتنی عمر اس وقت ہے اتنا عرصہ اس سے اس کا امام گم ہوا ہے۔ یہ راتیں امام سے قریب ہونے کی راتیں ہیں، یہ راتیں امام سے گفتگو کرنے کی راتیں ہیں، یہ راتیں وہ راتیں ہیں کہ جس میں یہ طے کرنا ہے کہ آیا صبح ظہور میں امام کی رکاب اور امام کے ساتھ ہوں گا کہ نہیں ہوں گا۔ سخت ترین امتحان کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے بین الاقوامی سطح پر جیسے جیسے وقت بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے ظہور قریب ہوتا جا رہا ہے، جیسے جیسے حالات بدلتے چلے جا رہے ہیں ظہور قریب ہوتا جا رہا ہے۔ اور جب ظہور قریب ہوتا جا رہا ہے تو اتنی ہی تیزی کے ساتھ تیاری اور آمادگی کی اب ضرورت ہے۔ اب وقت نہیں رہا ہے، لگتا ہے ایسا کہ اب کو بہت زیادہ وقت نہیں رہ گیا ہے۔ اور جب سنت الہی جاری ہوتی ہے، یہ جملہ محفوظ کیجئے گا، جب سنت الہی جاری ہونے کا وقت ہوتا ہے تو پروردگار کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ صبح ظہور صبح عاشور کی طرح ہے، جس کو آنا تھا وہ آ گیا، اور جو رہ گیا وہ رہ گیا۔ معال عاشورہ، معال محرم کا سب سے قیمتی تبرک یہی ہے۔ ہر تبرک قیمتی ہے، لیکن اصل تبرک یہی ہے کہ میں اپنے آپ اپنا محاسبہ کروں کہ میں مجالس کے ذریعے کتنا اپنے صاحب سے قریب ہوا۔ یہ واقعات جو آپ اور ہم نے بے تحاشا سن رکھے ہیں، اب بتائیے کیا امام کی ملاقات فقط عربوں سے ہوتی ہے؟ کیا امام کی ملاقات یا امام کا ملنا فقط ایرانیوں سے مخصوص ہے؟ ایسا تو کچھ نہیں ہے، امام پوری کائنات کے امام ہیں۔ اچھا وہ ملنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ وہ مجھ سے آپ سے ملاقات چاہتے نہیں چاہتے؟ پھر وہی بات، کمی کس کی طرف سے؟ کمی معشوق کی طرف سے نہیں ہے، کمی عاشق کی طرف سے۔ اس میں وہ، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ سب مجھ سے بہتر ہیں، اس میں وہ تڑپ ایجاد نہیں ہو پا رہی۔ جس طریقے سے یہ روٹی کپڑا مکان کو اپنی واجب ضرورت سمجھتا ہے حتیٰ نوجوان دوست، جس طریقے سے یہ موبائل اور اپلیکیشنز کو اپنی زندگی، اگر سوال کروں کسی نوجوان سے آج کے زمانے میں بغیر موبائل کے زندگی گزر سکتی ہے؟ کتنی پوری قوت سے کہتا ہے نہیں۔
لیکن خود میں متوجہ ہوں کیا امام کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے؟ امام کے بغیر چھوٹے چھوٹے بچے کی خواہش ہے اس کے پاس موبائل ہو، اب کیوں ہو نہیں ہو الگ بحث ہے، اس سے بحث نہیں ہے، لیکن جتنے ہم واجب ضروریات کو اپنے لیے ضرورت سمجھ رہے ہیں، کیا اتنے ہی حضرت کو اپنے لیے ضرورت سمجھ رہے ہیں؟ ظہور ٹکا ہوا ہے استقرار پر، کیا جب تک پوری انسانیت مضطر ہو کر اللہم عجل نہیں کہے گی ظہور نہیں ہوگا، جب تک ان کی ضرورت ہم پر ثابت نہ ہو جائے، ہم میں تڑپ ایجاد نہ ہو جائے۔ منبر حسینی کا تقاضا ہے سننے والے کا بھی کہنے والے کا بھی کہ ہر فرد میں یہ تڑپ ایجاد کرے۔ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے، ہر شخص اپنے وجود کے مطابق مقابل میں تڑپ ایجاد۔ کیسے ہوگی یہ تڑپ ایجاد؟ ایک راستہ یہ ہے جو میں نے آپ سے گزارش کی کہ اب جب درود پڑھیں گے تو اس کے بعد وعجل فرج اپنے پاس میں شرعاً نہیں کہہ سکتا نہ ہے، لیکن جو مجھ جیسا انسان اس سے بھی غافل ہو کہ اس کو صلوات کے بعد یہ چیز کہنی ہے، اسی سے غافل ہو جائے تو وہ خود حضرت سے کتنا غافل ہے۔ صاحب الغدیر، غدیر پر کتاب لکھی، 11 جلدوں کی کتاب ہے جو مسئلہ غدیر پر لکھی ہے علامہ امینی نے، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ دوسری جانب حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث یہ کہتی ہے جو ہمارے حق کے دفاع میں ایک صفحہ لکھے، جو ہمارے حق کے دفاع میں، حدیث کہتی ہے جو ہمارے حق کے دفاع میں ولایت محمد و آل محمد کے دفاع میں ایک صفحہ لکھے، یہ صفحہ اس کے اور عذاب الہی کے درمیان حائل ہو جائے گا۔ عذاب الہی اس تک نہیں پہنچ سکتا اس لکھے ہوئے صفحے کی وجہ سے۔ کتنی جلدیں؟ 11 جلدیں ولایت امیر المومنین کے دفاع میں، اور عظیم دفاع ہے۔ الغدیر پہ پورا عشرہ ہونا چاہیے فقط الغدیر پہ۔ معلوم ہے مقدمے میں علامہ امینی کیا لکھتے ہیں؟ یہ ثواب کے زاویے سے کہہ رہا ہوں۔ علامہ امینی الغدیر میں لکھتے ہیں مقدمے میں کہ جو شخص صلوات پڑھ کر وجل فرجہم کہے، میں امینی اس کتاب کا آدھا ثواب اس کے حوالے کر۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، تمہیں پتا ہے کہ جب سب مل کر وعجل فرجہم کہنے لگیں گے، قدم اول ہے، قدم آخر نہیں ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ وعجل فرجہم کہوں ظہور کے سلسلے میں ذمہ داری تمام، یہ صرف یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو صلوات کی حد تک حضرت سے غفلت سے نکالوں۔ ویسے بھی اس صلوات کا حقیقی مصداق آج کون ہے؟ آج کل جب آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، تو سب سے پہلا مصداق اس زمانے میں کون ہے؟ ہمارے مولا آقا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ غفلت سے نکلیے، صاحب کی فکر کیجیے۔ یہی دعوت الہی ہے کہ اپنے آپ کو غفلت سے نکالیے۔ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ کس کو یاد کرنا چاہیے؟ حاجات کے لیے مجرب ترین عمل منقول ہے آقا بہجت سے علیہ رحمہ سے، مجرب ترین، وہ کہتے ہیں کہ جس کو اس کی کرنے کے بعد اس کو جواب نہ دے مشکل ہے کام، اتنا مجرب ہے۔ کیا ہے وہ؟ 14,000 مرتبہ صلوات پڑھی جاتی ہے، 14,000 مرتبہ صلوات پڑھی جاتی ہے ہر مشکل کے حل کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہے یہ عمل آقا بہجت سے منقول ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جب کرنے بیٹھو تو اپنی حاجت کو رکھو ایک طرف، ظہور کی حاجت کے لیے عمل کرو۔
وہ فرماتے ہیں کم از کم 100 دفعہ صلوات نہیں پڑھ سکتے وجل فرجہم کے ساتھ روزانہ؟ نسخہ ہے یہ کس چیز کا؟ اپنے معشوق سے قریب ہونے کا۔ یہ ذکر محمد و آل محمد جو آپ کی ہماری زبانوں پہ جاری ہوتا ہے، یہ ہمارے معشوق کا ذکر ہے نا۔ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان سے محبت بھی نہیں عشق کرتے، لیکن اپنے زمانے کے امام کی طرف رغبت، توجہ۔ شاید بعض حضرات، جہاں تک آواز جا رہی ہے یہاں تو کوئی بھی ایسا شاید نہ ہو، بعض حضرات نے یہاں تک کہا ہے، استغفر اللہ، سخت بات کہنے جا رہا ہوں۔ بعض افراد کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ایران سے مولانا لوگ آتے ہیں یہ امام زمانہ کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ مولائے کائنات کے فضائل کم ہو جائیں۔ کس کے تذکرے سے مولائے کائنات کے فضائل کم ہو جائیں؟ مولا حجت کے تذکرے سے۔ سب سے زیادہ ان کو تکلیف اسی بات کی ہے کہ اپنے ماننے والے، چاہنے والے انہیں یاد نہیں کرتے۔ جو اس طریقے کی گفتگو کرے اس کو لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، لیکن ہم تو عاشق ہیں، ہم ان چیزوں کی فکر نہیں کرتے۔ غفلت سے نکلنے کا صرف ایک پہلا قدم، ابھی آپ اپنے آپ کو آزمائیں، دیکھیے کس حد تک آپ اور میں اس پر پابند ہو سکتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ خود صلوات کا میں اب زبان پہ جاری ہو گیا ہے، معلوم ہے جب جناب آدم اور جناب حوا سلام اللہ علیہما کو خلق کیا ہے خدا نے، پھر وہاں عقد پڑھا گیا ہے، پھر حق مہر کی گفتگو ہوئی۔ جناب آدم جب جناب حوا کے قریب ہوئے تو روک دیا گیا کہ پہلے حق مہر ادا کرو، پھر حوا سے رجوع کرو، پروردگار تو ہی بتائے گا کہ حق مہر کیا ہے۔ ندا آئی، پہلے حضرات محمد والے محمد پہ صلوات پڑھو، یہ حوا کا مہر ہے، یہ صلوات۔ جناب ابراہیم کو حدیث کہتی ہے اللہ نے پہلے عبد منتخب کیا، پھر نبی منتخب کیا، پھر رسول منتخب کیا، پھر خلیل بنایا۔ جناب ابراہیم سے کسی نے سوال کیا آپ خلیل کیسے بنے؟ کہا حضرات محمد و آل محمد پر کثرت سے صلوات پڑھنے سے۔ آپ ایس ایم ایس کر رہے ہیں مولانا کوئی عمل بتا دیں، آپ جو ہے یہ وہ اس آدمی کی بات کر رہا ہوں جو ڈھنگ کا آدمی ہے، ورنہ وہ لوگ جو عاملوں کے پاس جا رہے ہیں وہ تو سب آپ کو پتہ ہے۔ یعنی میں کوئی فقیر ہوں، کسی غریب مکتب سے تعلق ہے میرا، جو عامل کے پاس جاؤں گا؟ ارے جس کے پاس علی کا دروازہ موجود ہو، سامنے کی چیز ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، سامنے کی چیز ہے، اور ایسی چیز ہے جو ہر ایک کو آتی ہے، اور ایسی چیز ہے جس میں کوئی شرط بھی نہیں ہے، نہ مکان کا مسئلہ ہے، نہ زمانے کا مسئلہ ہے، نہ طہارت کا مسئلہ، کسی چیز کا مسئلہ نہیں ہے۔ پھر آپ پوچھتے پھر رہے ہیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہوگا، اس مسئلے کا حل کیا ہوگا؟ ارے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سختی سے میں یہ گفتگو کی ہے، میں نے یہاں سوچ کے کچھ آیا ہوں، لیکن اس لیے کر رہا ہوں۔ پھر کہاں کریں؟ درس ہو تو آپ آتے نہیں ہیں، کہاں کریں یہ گفتگو؟ آپ نے کہا نہیں اس ممبر سے نہیں کریں، تو یہ ممبر سے نہیں کریں تو کہاں کریں؟ آپ بتائیں، جہاں آپ ملیں گے ہم آ جائیں گے، وہاں آ جائیں گے۔ تو اتنا سامنے کا ذکر ہے، بیان سے باہر ہے، یقین جانیے بیان سے باہر ہے، فقط اس کا اپنے آپ کو عادی کر لے۔ محرمہ، تقوی کی پہلی منزل کیا ہے؟ تقوی کی پہلی منزل ہے انسان حرام سے بچے اور واجب کو ادا کرے، یہ پہلی منزل ہے نا تقوی کی۔ دوسری منزل کیا ہے؟ انسان مستحب کو واجب جانے، مکروہ کو حرام جانے۔ تیسری منزل کیا ہے؟ کہ انسان
جو حلال چیزیں ہیں ان کو بعض اعتبارات سے اپنے پر حرام کر لے. یہ آپ کا ہمارا مرحلہ ہی نہیں ہے، نہ دوسرا نہ تیسرا. میرا آپ کا مرحلہ صرف وہ ہے کہ واجب کو ادا کرو، حرام سے پرہیز کرو. یہ دونوں کام بغیر معلومات کے ہو جائیں گے، بغیر اس کے کہ آپ کو معلوم ہو واجب کیا ہے، کیا کیا واجب ہے اور کیا کیا حرام ہے، بغیر معلوم کے ہو جائے گا یہ مسئلہ حل؟ کہیے مولانا یہ 20-25 منٹ اور ہم آپ کے پاس پھنس گئے ہیں، اس کے بعد آپ کی ہماری ملاقات نہیں ہوگی، تو نہ ہو. پیچھے جانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ یہ بہت دور نہیں ہے، یہاں سے تو بہت ہی قریب ہے. جی آقا بہجت سے کسی نے آ کے جب کہا کہ نصیحت کیجئے، تو آقا بہجت فرماتے ہیں جو تمہیں معلوم ہے اس پر عمل کرو. اس کے اوپر عمل کرنے کو تیار نہیں ہے مزید معلومات کے چکر میں، مزید پوچھنا چاہ رہے ہیں اور مزید پوچھ لے. تو جو پتہ چل گیا ہے اور آپ کو معلوم ہے، دوسرا سخت جملہ جو آپ کو معلوم ہے وہ کس چیز سے، ان تین چیزوں سے خالی نہیں ہے. جو آپ کو مجھے معلوم ہے، یا وہ قال اللہ ہے، یا وہ قال رسول اللہ ہے، یا وہ قال علی و آل علی ہے، جس پہ میں اور آپ عمل کرنے کو واقعاً تیار نہیں ہے. یا قال اللہ ہے، یا قال رسول اللہ ہے، یا قال علی اور آل علی ہے. کتنا سخت ہے یہ جو مجھے معلوم نہیں ہے. میں مثال نہیں دینا چاہ رہا شادی میں کیا ہوتا ہے، اور شادی تو کجا، موت میں کیا ہوتا ہے. کتنا قال اللہ اور قال رسول اللہ اور قال علی اور آل علی کا خیال ہوتا ہے اس میں. اور جتنے بھی ایونٹ ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، آیا آل محمد نے وہاں، قرآن نے وہاں تعلیمات نہیں دی ہیں؟ ہر جگہ کے لیے، ہر موقع و محل کے لیے پیام اور پیغام موجود ہے. آج بس یہ طے کر کے انسان اٹھے، یا عمل کرنا ہے یا یہ دروازہ چھوڑ دینا ہے. کوئی ہے خدا نہ خواستہ جو تصور کرے کہ اس دروازے سے چلا جانا ہے؟ یہ تو ان کا احسان ہے. ہماری اتنی خامیوں کے باوجود وہ پھر سے آنے دیتے ہیں، ورنہ وہ جانتے نہیں ہمارے بارے میں. ہمیں جو ہماری صورتحال ہے جانتے نہیں جانتے ہمارے بارے میں، صرف آنے دیتے ہیں امام بارگاہ میں. یہ ان کا لطف ہے. پروردگار جو ہمیں مسجد میں آنے دیتا ہے یہ اس کا لطف ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حدیث میں ہے، دعا میں ہے کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ مجھ جیسا انسان عزا خانے میں جب آتا ہے تو کیوں آتا ہے؟ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اعتقاد بھی ہے کہ ہم بلائے جاتے ہیں. اس کی مثال سنتے جائیے، پہلے بھی دے چکا ہوں چونکہ اکثر مجمع نیا ہے. ایک اونٹنی اپنے بچے کو، بہت توجہ فرمائے گا جیسے آپ توجہ سے سن رہے ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے. آپ سب اپنی سماعت کی بلندی کے لیے صلوات پڑھیں محمد والد. اونٹنی اپنے بچے کو اونٹ پلا رہی ہے، دودھ پلا رہی ہے. اونٹنی اپنے بچے کو، چھوٹے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے واقعہ سنیے، دودھ پلا رہی ہے. ایک راہزن، ایک خراب آدمی، ایک ڈاکو، اس نے کیا کیا؟ اسی عالم میں اونٹنی کو اس بچے سے چھڑایا. اونٹنی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، مامتا پورے وجود کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہے، کیونکہ مامتا کی وجہ سے یہ وجود باقی ہے. جب آپ اور میں پیدا ہوئے تھے، اگر میری ماں اور آپ کی ماں ہم پر مامتا اور کرم نہ کرتی تو شاید 1 گھنٹہ بھی نہیں زندہ رہ سکتے تھے. وہ چھڑا کے لے گئی، وہ لے گیا چھڑا کے، اس پہ بیٹھ کے اس کو لے کے چلا. رستے میں نیند کا غلبہ آیا، غافل ہو گیا، سو گیا اونٹ پہ ہی. جیسے ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے دوبارہ کیا دیکھتا ہے؟ دوبارہ اونٹنی وہیں بچے کو دودھ پلا رہی ہے. دوبارہ لے کے گیا اس کو، پھر بیٹھا، پھر غافل ہوا، پھر جب سو گیا جیسی آنکھ کھلی دوبارہ وہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اپنی مصیبت مشکل کو بھول کے یہ ماں، یہ اونٹنی واپس اس بچے کی طرف کیوں لپک رہی ہے؟
لکھنے والا لکھتا ہے کہ یہ اس کی رحمت اور مامتا ہے جو واپس اس وجود کی طرف اسے لے کے آ رہی ہے. کہا جیسے اس واقعے میں یہ مامتا اور رحمت اس وجود کی طرف پلٹ رہی ہے نا، ایسے ہی رمضان کی پہلی کو خدا، محرم کی پہلی کو امام حسین پلٹ کر آتے ہیں ہماری طرف. ورنہ ہم اہل نہیں ہیں جو ہم نے اپنا حال کیا ہوا ہے، ہم اس کے اہل نہیں ہیں کہ ان کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو. ہم نے اتنے غلاف اور اتنی رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں اپنے اور ان کے درمیان. یا یہ کہ جب بچہ، چھوٹا بچہ جب پیاس یا بھوک کی طرف وجہ سے بلکتا ہے تو آپ سب نے دیکھا ہے نا، ماں کس طریقے سے کسی حال میں ہو ماں کس طریقے سے اس کی طرف لپکتی ہے. کیا ہوا؟ اس کی بھوک کے اور پیاس کے اظہار نے ماں کے اندر ایک تلاطم ایجاد کیا ہے. ایک استاد کا جملہ ہے، تم جب یا حسین کہتے ہو نا، جب تم عشق کی پہلی منزل پہ یا حسین کہتے ہو، تمہیں معلوم نہیں امام حسین کے وجود میں رحمت کا جو سمندر ہے کیسے جوش مارتا ہے تمہارے لیے. صرف مولا حسین کس طریقے سے تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، کسی طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ اس کو وہاں لے جائیں جہاں وہ لے جانا چاہتے ہیں. کہاں لے جانا چاہتے ہیں حسین؟ جہاں 72 کو لے گئے. اسی طریقے سے صاحب العصر بھی ہم سب کو وہاں لے جانا چاہتے ہیں جہاں جانا چاہیے. یہ مجھ جیسے ناکارہ عاشق کا مسئلہ ہے کہ بار بار ہاتھ چھڑاتا ہوں، پھر بھی خدا کا لطف و کرم ہے کہ پھر وہ موقع دیتا ہے کہ میرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. یہ عزا خانے میں آ جانا گویا امام زمانہ کے ہاتھ میں ہاتھ آ جانا، مولا کے ہاتھ میں ہمارا ہاتھ آ جانا ہے، یہ امام بارگاہ میں آ جانا، فرش پہ آ جانا. بس خدا را میری ذمہ داری یہ ہے کہ یہ ہاتھ نہ چھڑاؤں جو ہاتھ ان کے ہاتھ میں آ گیا. ان سے صرف اتنا کہوں کہ مولا آپ کے ہاتھ میں تو ہاتھ آ ہی گیا ہے، اب یہ ہاتھ پکڑ کے امام حسین کے ہاتھ میں دے دیں. لیکن بہت محنت کرنی پڑے گی عزیزو. نوجوان دوست فقط میرا مخاطب ہے، بہت محنت کرنی پڑے گی. ان انگلیوں کی حفاظت کیجیے، ان آنکھوں کی حفاظت کیجیے، ان کانوں کی حفاظت کیجیے، اس زبان کی حفاظت کیجیے. سب امانت ہے مولا مہدی کے. ایک عاشق کا پورا وجود معشوق کی امانت ہوتا ہے. شب عاشور مولا سے ملاقات کا وعدہ ہے. صبح عاشور مولا سے ملاقات کا وعدہ کریے. جب روئیے، جب گریا کیجیے. آج کی مجلس شاید اسی تبرک کے نام، جب آپ روئیے، جب آنکھ میں آنسو آئے، جب دل نرم ہو، مولا آپ سے ملنا چاہتا ہوں، مولا آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میرے گھر میں شاید اس قابل نہیں ہے میرا گھر، میرے گھر میں کچھ لہو لعب کا ایسا سامان ہے شاید آپ تشریف نہ لا سکے، لیکن میں تو آپ کے جد حسین کے گھر میں بیٹھا ہوں، یہاں ملنا چاہتا ہوں. یہاں تو آپ آئیں گے، مولا نہیں آئے ہوں گے اس مجلس میں، نہیں معلوم کس کے پہلو میں تشریف فرما ہوں. خواہش کیجئے کہ مولا آپ سے ملاقات چاہتے ہیں. ہم بہت برے ہیں لیکن آپ بہت اچھے ہیں. آپ کو آپ کی جدہ فاطمہ زہرا کا واسطہ. تڑپ پیدا کیجئے حضرت سے ملاقات کی، تڑپ پیدا کیجئے اپنے وجود میں حضرت سے ملاقات کی. نصرت کی آپ کے اندر جذبہ موجود ہے. یہ جذبہ عملی کب ہوگا؟ جب حضرت کا عشق آپ کے وجود کا حصہ بن جائے. ایک ایک سے چاہتے ہیں کہ ان کو یاد کیا جائے، خصوصاً ان راتوں میں. صاحب عزائے اصلی ہیں وہ، سب سے زیادہ ان کا دل دکھا ہوا ہے. میرے آپ کے آنسو ان کے دل کے درد کا مرہم ہے. جس کو گریا نہیں ہوتا، آنسو نہیں آتے، وہ توسل کرے امام زمانہ سے، مولا میں امام حسین کو رونا چاہتا ہوں، میں مولا کو رونا چاہتا ہوں. ایک کام اور کیجئے، جیسے بات جل فرج ان کا عادت ڈالنی ہے، تنہائی میں امام حسین کو رونا سیکھیے. تنہائی میں
ہمارے لیے سب سے آسان کام اور سب سے مخلصانہ، اس منبر کی قسم، سب سے مخلصانہ کام ہے امام حسین کو رونا، جس میں بالکل گریہ نہیں ہوتی، ریاکاری نہیں ہوتی۔ ہم صرف امام حسین کو روتے ہیں پوری نیت خالص کے ساتھ، سب سے آسان کام ہے۔ لیکن یہ کام کیجئے تنہائی میں، مجلس میں بہت روئیے لیکن تنہائی میں رو کے دیکھیے کیسے روئیں۔ ایک بزرگ کا نسخہ ہے، وہ کہتے ہیں جو جس کردار کو سن کے زیادہ روتا ہے وہ اس کو یاد کرے۔ بہت سارے لوگ وہ ہیں نا جو کربلا کے بچوں کو یاد کرتے ہیں روتے ہیں، کسی کا جناب قاسم کی مصیبت پہ زیادہ گریہ ہوتا ہے، کسی کا جناب عباس کی مصیبت پہ زیادہ گریہ ہوتا ہے، کسی کا جناب زینب کے سلسلے میں زیادہ جو جس کردار سے زیادہ متاثر ہے اسی سے توسل کرے رونے کے لیے۔ امام حسین پہ رونے کی، یہ مانگنے کی چیز ہے، یہ دعا کرنے کی چیز ہے کہ یہاں پروردگار ہمیں صحیح سے رونا سکھایا۔ لیکن عزیزو جو چیز رونے میں حائل ہے وہ حرام مال ہے جو رونے نہیں دیتا انسان کو۔ تنہائی میں روئیے، دو کام امام زمانہ کی خاطر کیجئے، ایک وجل فرجہم کی عادت ڈالیے، ایک تنہائی میں امام حسین پہ گریہ کیجئے، دیکھیے کیسے رشد ہوگا، کیسے ترقی ہوگی۔ ٹائم نہیں ہے، 2 محرم گزر چکی ہے، شب عاشور مولا سے ملاقات کا وقت ہے۔ یہ لفاظی نہیں کر رہا، خدا را لفاظی نہیں کر رہا، کوئی خطابت کچھ نہیں کر رہا، مخلصانہ بات کر رہا ہوں کہ پروردگار ہم پر یہ تجلی ہو جائے، پروردگار ہم پہ لطف ہو جائے کہ ہماری 9 محرم کو حضرت سے ملاقات ہو جائے۔ 9 محرم ہماری حضرت سے ملاقات کا وعدہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ بس بات کو تمام کیا۔ خوب اگر ملاقات ہو گئی تو کیا کریں گے؟ بہت اہم بات ہے یہ سب شب عاشور میں نے بیان کرنا تھا، نہ جانے آج کیوں آیا زبان پہ۔ ملاقات ہو جائے تو کیا کریں گے؟ اگر انہوں نے یہ پوچھ لیا کیوں ملنا چاہ رہے تھے، بتاؤ کیوں ملنا چاہ رہے تھے؟ ایک تو سوال کا جواب سیدھا سا یہ ہے کہ آپ سب کچھ ہے میرے، آپ کی زیارت کی خواہش تھی، آپ سے ملنا چاہتا تھا۔ کہا اور تو آمادہ ہونا چاہیے نا انسان۔ اتنا بہترین موقع اگر ہاتھ آ جائے تو کتنی بڑی چیز اس وقت جو ہے نا حل کرنی ہے زندگی کی۔ صرف اس لیے ملنا چاہتا تھا کہ مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ ظہور کے سلسلے میں میری ذمہ داری کیا ہے۔ اس محرم کا تبرک ہے یہ۔ خدا نہ کرے کہ میری ذمہ داری کچھ ہو اور میں کچھ کر رہا ہوں، مولا مجھ پہ یہ واضح ہو جائے کہ میری ظہور ہے نہیں ہے ہر ایک کی ذمہ داری کوئی۔ اس زمانے میں ظہور کے علاوہ کوئی اور ذمہ داری ہے آپ کی میری؟ کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو جب ذمہ داری ہے تو اسپیسیفک فیلڈ پتہ ہونی چاہیے کہ میری اسپیسیفک فیلڈ کیا ہے جو ظہور کے لیے میں کر سکوں، یہ حضرت سے پوچھنا ہے اور وہ بتائیں گے، اس کو بتائیں گے جو تڑپ کے اس بات کی طرف بڑھے گا آگے۔ بہت آسان ہے، شب عاشور ملاقات بہت آسان ہے، لیکن وجود پر طاری کرنا پڑے گا یہ عشق، تب جا کر انسان کی اپنے معشوق حقیقی سے ملاقات ہوگی۔ جیسے جو جہاں جیسا جیسا معشوق کے چاہت میں تڑپ رہا تھا سب کو حسین علیہ السلام نے جمع کر لیا۔ ایک ایک کو مولا حسین نے جمع کیا کہ نہیں کیا؟ کہاں کہاں سے کون کون کیسے کیسے پہنچا ہے۔ اور بہت سارے لوگوں میں اور ایک شخص میں بہت بڑا فرق ہے۔ بہت سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو آئے ہیں حسین علیہ السلام کے پاس، ایک وہ ہے جس کو حسین علیہ السلام نے بلایا ہے۔ یعنی کیا پرواز اتنی کرے انسان کہ پھر امامت اسے طلب کرے۔ یہ واقعاً حبیب ہیں کہ جن کو طلب کیا ہے مولا حسین نے، اور جو اہل تھا اس کو امام حسین نے ساتھ لیا۔ یزید لعنت اللہ علیہ خلیفہ ہوا، امام کے لیے بیعت طلب کی،
مدینے میں امام کے لیے بیعت، اگر بیعت نہ کریں تو حسین کا سر کاٹ دو، یزید کہہ رہا ہے۔ ولید نے بلایا امام کو، امام نے کہا کہ ابھی نہیں، ہم کل آئیں گے۔ اور پھر پورا واقعہ، مجھے ورود کربلا تک پہنچنا ہے، صرف 2 جملے، خروج مدینہ۔ گھر آئے، بہن سے ملاقات ہوئی، کہاں جا رہے ہیں بھیا؟ کہا ولید نے بلایا ہے، یزید خلیفہ ہو گیا ہے، بیعت کا مطالبہ ہے، دربار جا رہا ہوں۔ کہا اکیلے جا رہے ہیں؟ بھیا بنی ہاشم کو لے کے جائیے۔ مدینے میں زینب کے پاس یہ موقع موجود ہے کہ حسین کی تنہائی کو دور کر دے۔ آپ کو یاد ہے نا، ابھی کچھ عرصے میں وہ وقت آنے والا ہے جب حسین کہیں گے اے زینب، اے ام کلثوم، تم پر حسین کا آخری سلام۔ مولا حسین دربار میں گئے، گفتگو وہ ہوئی جو ہونی تھی۔ مروان ملعون نے کہا ولید حسین کو جانے مت دو، اگر آج حسین ہمارے ہاتھ سے چلے گئے تو پھر ہمارے ہاتھ آنے والے نہیں ہیں، یا بیعت لے لو یا ابھی سر قلم کر دو۔ باہر جو ساتھی تھے نا، بنی ہاشم تھے، ان کو حسین کیا کہہ کے آئے تھے؟ جب میری آواز اگر بلند ہو جائے تو اندر آ جانا۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا کہ حسین کا سر قلم کر دو یا بیعت لے لو، امام نے کہا اے نیلی آنکھوں والوں کے بیٹے، کیا تو قتل کرے گا یا یہ؟ جیسے ہی حسین کی آواز بلند ہوئی، بنی ہاشم اندر داخل ہوئے۔ تاریخ نے لکھا نہیں لیکن دل یہ کہتا ہے سب سے آگے وہ ہوگا جو حسینی فوج کا علمدار ہے۔ مولا کس میں جرت جو آپ کے خلاف آواز بلند کرے؟ میں کہوں گا مولا عباس، یہ وقت تو نصرت کا تھا ہی، مولا اس وقت کہاں ہے جب حسین ذوالجلال کی دین پر۔ مولا حسین وہاں سے چلے اور سب کو آمادہ کیا کہ اب ہم مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ تاریخ نے لکھا ہے، مقتل نے لکھا ہے کہ جس رات امام مدینہ چھوڑ کے نکلے ہیں، 3 مرتبہ رسول اللہ کی قبر پر گئے۔ ایک مغرب کے وقت گئے، ایک نیم شب میں گئے، ایک صبح میں گئے۔ جب صبح میں گئے تو جب نیم خوابی ہوئی، مولا حسین نے نانا کو دیکھا، نانا قبر سے برآمد ہوئے ہیں۔ مولا حسین بغل گیر ہوئے، کہتے ہیں نانا مجھے قبر میں ہی اپنے ساتھ رکھ لے۔ کہتے ہیں اے حسین تمہیں کربلا جانا ہے، اے حسین تمہیں قربانی دینی ہے۔ حسین وہاں سے چلے، اب کہاں گئے؟ اب بھیا حسن کی قبر کی باری ہے۔ بھیا حسن کی قبر پہ گئے، وہاں سے ودا ہوئے، سن نہیں سکتے، اب کہاں گئے؟ اب ماں کی قبر کی باری ہے۔ ماں کی قبر پر ایسے گئے جیسے علی اکبر کے لاش پر گئے۔ اماں حسین جاتا ہے، اماں حسین رخصت ہو رہا ہے۔ عزیزو پھر وہ وقت آیا، پھر وہ وقت آیا جب سواریاں لا کر رکھ دی گئیں، ہودجیں لا کے رکھ دی گئیں۔ راوی کہتا ہے میں مدینے سے باہر تھا، علامہ ذیشان حیدر جوادی سے نقل کرتے ہیں، راوی کہتا ہے میں مدینے سے باہر تھا، جب میں مدینے میں داخل ہوا، مدینے کا عجب حال دیکھا، ہر طرف اداسی چھائی ہوئی ہے، ہر طرف غم کی فضا ہے۔ میں نے پوچھا یہاں ایسا کیا ہوا ہے؟ کسی نے کہا روح مدینہ وطن چھوڑ رہی ہے، حسین وطن چھوڑ رہے ہیں۔ کہا میں ایک کنارے کھڑے ہو کر دیکھ رہا تھا، میں نے دیکھا اہل بیت عصمت و طہارت باہر آنا
چاہتی ہیں ہماری یہاں لگی ہوئی ہیں۔ میں نے دیکھا ایک بی بی نے جیسے ہی باہر قدم نکالا، ایک شہزادے نے ان کو اپنی سواری پر سوار کیا۔ میں نے کہا یہ کون؟ کہا یہ قاسم کی ماں ام فروہ جو سوار ہو رہی ہیں۔ پھر ایک اور بی بی اسی طریقے سے سوار ہوئی۔ پھر میں نے دیکھا ایک اور بی بی ہے جس کو بڑھ کر ابوالفضل عباس علیہ السلام نے سوار کرایا۔ میں نے پوچھا یہ کون؟ کہا یہ علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم ہے۔ عزیزو اب وہ وقت آیا، حسین کرسی پر بیٹھے دیکھ رہے تھے، حسین نے کرسی چھوڑی، عباس آگے بڑھے، علی اکبر اس طرف سے، قاسم اس طرف سے، ایک معذبہ گھر سے باہر قدم نکال رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون معذبہ ہے؟ کہنے والے نے کہا آنکھوں کو بند کر لے، زینب کبریٰ۔ گھر سے باہر زینب سوار ہو گئی۔ عزیزو یہ 28 رجب کا مدینہ ہے جہاں زینب ایسے سوار ہوئی ہے۔ 11 محرم ساری بیویوں کو سوار کر کر اکیلی رہ گئی۔ نہر کی طرف دیکھا، عباس مقتل کی طرف دیکھا، حسین زینب کو کوئی سوار